بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے مسئلے ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں اور اس کے اسباق ہم کافی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 67 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے حج کے احکام۔ یہاں تک ہم نے زکوٰۃ کے احکام، خمس اور زکوٰۃ کے احکام مکمل کیے ہیں۔ حصہ سوم کی ابتدا خمس سے ہوتی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے خمس کے مسائل پڑھے، اس کے بعد ہم نے زکوٰۃ کے مسائل پڑھے، اور آج ہم حج کے احکام شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1994۔ سب سے پہلے کہ حج کہتے کسے ہیں؟ بیت اللہ کی زیارت کرنے اور ان اعمال کو بجا لانے کا نام حج ہے جن کے وہاں بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ویسے حج جو ہے وہ ارادے کو کہتے ہیں۔ حج کا معنی ارادہ کرنا ہے، البتہ جو شریعت کے اصطلاح میں لغت کے اعتبار سے تو ارادہ ہے، لیکن جو شریعت کی اصطلاح میں جس چیز کو حج کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کرنے، یعنی خانہ خدا کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے اور وہاں پر جن احکامات کا حکم دیا گیا ہے ان احکامات کو بجا لانے کا نام حج ہے۔ اور حج ایک اجتماعی عبادت ہے کہ جیسے دوسرے یہود و نصارہ وغیرہ مل جل کر عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح حج بھی ایک ایسا مسلمانوں کا اجتماع ہے کہ جہاں پر بہت سارے مسائل، جس طرح سے کہ مثلا نماز باجماعت ایک روزانہ کی، پھر اس سے بڑا اجتماع جمعہ کی نماز، پھر اس سے بڑا عید کی نماز، اسی طرح مسلمانوں کا سب سے بڑے سے بڑا اجتماع جو ہے اس کا نام حج ہے، تاکہ مسلمان پوری دنیا کے ایک جگہ پہ جمع ہوں، ایک مرکز اور ایک محور میں جمع ہوں اور ایک دوسرے کے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور ان کے حل نکالیں۔ یہ حج بیت اللہ کا ایک مقصد تو خانہ خدا کی زیارت کرنا اور حکم کی بجا آوری ہے، البتہ اس حکم کی بجا آوری اور خانہ خدا پہ جمع ہونے کے بہت سارے اور بھی عوامل اور اسباب ہیں جن کی اگر ہم تفصیل یہاں پہ بیان کریں گے تو
بہت زیادہ طویل ہو جائے گا، اس وجہ سے مختصر یہ کہ اجتماعیت یعنی سارے مسلمانوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا، ایک دوسرے کو پہچاننا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرنا، اسی طرح کے بہت ساری عمدہ اور مفید چیزیں حج کے اندر موجود ہیں۔ البتہ آج کل کے زمانے میں ان کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لایا جاتا، بہت ہی کم اس چیز پر توجہ ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے کہ اس کو حج کہتے ہیں، اس کا نام حج ہے کہ خانہ خدا کی زیارت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اللہ نے جو احکام بتائے ہیں ان کو وہاں پر بجا لائے، اس کو حج کہتے ہیں۔ اور اس کی ادائیگی ہر اس شخص کے لیے جو مندر جذیل شرائط پوری کرتا ہو تمام عمر میں ایک دفعہ واجب ہے۔ کہنے کہ آگے مسائل میں اس کی شرائط آئیں گی، اگر وہ ساری شرطیں پوری کرتا ہے کوئی شخص تو اس پر زندگی میں پوری زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ اس نے انجام دے دیا، اب دوسری دفعہ اس کے اوپر بھلے شرائط موجود ہوں تب بھی واجب نہیں ہے۔ تو آ جائیے کہ اس کے شرائط کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ حج واجب ہونے کی شرائط، حج کس انسان پر واجب ہوتا ہے، اس میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ اول، انسان بالغ ہو۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان بالغ ہونا چاہیے، بچے پر حج واجب نہیں ہے۔ دوسرا، عاقل اور آزاد ہو۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، البتہ انہوں نے ایک ساتھ شمار کر دی ہے کہ عاقل بھی ہو آزاد بھی ہو، دیوانہ اور کسی کا غلام نہ ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حج پر جانے کی وجہ سے کوئی ایسا ناجائز کام کرنے پر مجبور نہ ہو جس کا ترک کرنا حج کرنے سے زیادہ اہم ہو، یا کوئی ایسا واجب کام ترک نہ ہوتا ہو جو حج سے زیادہ اہم ہو۔ لیکن اگر اس صورت میں حج کے لیے چلا جائے تو اگرچہ گناہ کیا ہے لیکن اس کا حج صحیح ہے۔ کہیں گے مثلا تیسری شرط یہ ہے کہ اگر حج پہ جا رہا ہے تو حج پر جانے کی وجہ سے اسے کوئی ناجائز کام کرنا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں وہ ناجائز کام نہ کرے بلکہ حج کو چھوڑ دے۔ اسی طرح اگر وہ حج پر جاتا ہے تو کوئی واجب کام جو اسے کرنا تھا وہ اس سے ترک ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اسے حج پر نہیں جانا چاہیے، حج کو ترک کر دینا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں لیکن اگر اس صورت میں حج کے لیے چلا جائے، مثلا حرام کام انجام دینا پڑ رہا ہے، اس کو انجام دے اور حج پر چلا جائے، یا واجب کام چھوٹ رہا ہے اس کو چھوڑ دے اور وہ حج پر چلا جائے، تو اگرچہ گناہ کیا ہے لیکن اس کا حج صحیح ہے، کیونکہ حرام کام انجام دیا، حرام کام انجام دینا گناہ ہے، واجب کو چھوڑا ہے، واجب کو چھوڑنا گناہ ہے، لہذا اس نے گناہ کیا ہے، البتہ اس کا حج صحیح ہے، اس کا حج میں کوئی مسئلہ
نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا حج نہیں ہوا اور اسے پھر دوبارہ انجام دینا پڑے گا. نہیں، اس کا حج صحیح ہے. چہارم، چوتھی شرط یہ ہے کہ استطاعت رکھتا ہو، اور صاحب استطاعت ہونا چند چیزوں پر منحصر ہے. استطاعت یعنی صلاحیت و طاقت رکھتا ہو حج کے لیے. اب وہ صلاحیت و طاقت صرف جسمانی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس پیسہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. کہہ رہے ہیں کہ وہ چند چیزوں پر استطاعت منحصر ہے، جو آگے والی سلائڈ میں بتا رہے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پر استطاعت منحصر ہے. اگر استطاعت ہوگی تو حج واجب ہوگا، اگر استطاعت نہیں ہوگی تو حج واجب نہیں ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں. کہہ رہے کہ استطاعت ہونا چند چیزوں پر منحصر ہے. استطاعت کچھ چیزوں پر منحصر ہے، جن میں سے پہلی انسان راستے کا خرچ، اور اسی طرح اگر ضرورت ہو تو سواری رکھتا ہو، یا اتنا مال رکھتا ہو جس سے ان چیزوں کو مہیا کر سکے. یعنی انسان راستے کا خرچ اس کے پاس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس خرچ نہ ہو اور وہ بس نکل جائے، ایسا نہیں ہے. تو اس صورت میں اس پہ حج واجب. اگر اس کے پاس اخراجات نہیں ہے کرائے وغیرہ کے تو حج واجب نہیں ہے. اسی طرح سواری رکھتا ہو. اب کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس سواری ہی ہو، بلکہ سواری کو مہیا کرنے کے لیے اگر اس کے پاس مال ہے، اتنا مال رکھتا ہو کہ جس کے ذریعے سے ان چیزوں کو مثلا حج کے راستے کے اخراجات اور اس کے ساتھ ساتھ سواری وغیرہ کو یا سواری کا کرایہ وغیرہ جو ہے وہ مہیا کر سکتا ہے، تو گویا کہ وہ مستطیع ہے، استطاعت رکھتا ہے. دوسری چیز جو استطاعت کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی صحت اور طاقت ہو کہ زیادہ مشقت کے بغیر مکہ مکرمہ جا کر حج ادا کر سکتا ہو. یہ شرط خود حج کے واجب ہونے میں شرط ہے. کہیں گے حج کے واجب ہونے میں ہی یہی شرط ہے. استطاعت میں صرف شمار نہیں ہوتی، بلکہ حج کے واجب ہونے میں بھی یہ شرط ہے کہ اس میں اتنی صحت و طاقت ہونی چاہیے کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر حج کو انجام دے سکتا ہو. اگر اس میں طاقت اتنی نہیں ہے، اگر اس میں اتنی صحت نہیں ہے کہ وہ حج پر جا کر مکہ مکرمہ جا کر حج کو انجام دے سکے، تو اس صورت میں اس پہ حج واجب نہیں ہے. اور وہ شخص جس کے پاس رقم ہے لیکن جسمانی طاقت حج بجا لانے کی نہیں ہے، یا خود انجام دینے سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ نائب بنا لے. کہہ کہ طاقت اور صحت ہونا ضروری ہے. اگر اس کے پاس مالی استطاعت تو ہے لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے، یعنی صحت و طاقت نہیں ہے لیکن رقم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر بہت زیادہ تکلیف ہو اور صحت مند ہونے کی امید ہی نہ ہو. اگر امید ہے کہ مثلا چلیں اس سال تو میں بیمار ہوں، آئندہ سال ٹھیک ہو جاؤں گا تو آئندہ سال چلا جاؤں گا، تو پھر وہ انتظار کرے ٹھیک ہونے کا. لیکن اگر اسے پتا ہے کہ اب صحت مند ہونے کی امید بھی نہیں ہے
اور وہ انجام دینے میں بہت زیادہ تکلیف بھی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس حج کو جو اس کے اوپر واجب ہے، مالی استطاعت ہونے کی وجہ سے اس پہ واجب ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی نائب بنا لے، نائب بنا کر اس کو بھیج دے کہ جا کے تم میری طرف سے حج کو انجام دو، خود کا جانا ضروری نہیں ہے۔ تو تیسری چیز کہ جو استطاعت میں شمار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے لحاظ سے بھی حج کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کے اعمال بجا لا سکے۔ مثلا یہ ہے کہ اس کے پاس استطاعت، مالی استطاعت اس وقت آئی ہے کہ ابھی حج کے انجام دینے میں وقت بہت کم بچا ہے۔ اب اگر وہ نکلنا چاہے تو وقت پر پہنچ کے حج کے اعمال انجام نہیں دے سکتا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے اس میں اس لحاظ سے بھی قدرت، ادائیگی کی قدرت رکھتا ہو کہ وقت پر پہنچے اور حج کے اعمال کو انجام دے سکے۔ مثلا اس کے پاس صحت بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، لیکن وقت اتنا کم بچا ہے کہ اگر وہ ابھی نکلتا ہے تو وہ مکہ مکرمہ یا تو پہنچ نہیں پائے گا، اگر پہنچ بھی گیا تو اعمال انجام دینے کا وقت نکل جائے گا، تو اس صورت میں گویا کہ اس میں حج کی استطاعت موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے اور اعمال کو انجام دے سکے۔ یہ تیسری چیز تھی کہ جو استطاعت کے لیے، جس کو استطاعت میں شمار کیا جاتا ہے، اگر یہ چیزیں ہوں تو گویا اس میں استطاعت ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو گویا اس میں استطاعت نہیں ہے۔ تو باقی چیزیں انشاءاللہ ہم آگے والے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔